اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا۔ تو آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے نا وہ حاضر ہوئے ہیں۔ ٹاپک جو ہے نا وہ آج کل بڑا ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا پہ اس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، معلومات لے رہا ہے اور برا بلا بھی کہہ رہا ہے بغیر کسی غور و فکر کے کہ یہ کیا وجہ ہے، کون سا ایکٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ اب ٹرانسجینڈر ایکٹ اور اس کے پس پردہ جو حقائق ہیں اگر ان کا موازنہ کیا جائے اور ان کو ڈسکس کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا اور یہ کیا چیز ہے۔ تو جناب والا، اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے نا وہ دو اجناس میں پیدا فرمایا ہے، ایک ہے مرد اور ایک ہے عورت۔ ان کے علاوہ کوئی تیسری جنس نہیں ہے، البتہ جس طرح اندھا، بہرا، لنگڑا اور اپاہج معذور ہیں، بالکل اسی طرح کے معذور وہ افراد بھی ہیں جن کو عرف عام میں خواجہ سرا اور اصطلاح شریعت میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اسلام نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں تک کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، تو خواجہ سرا جیسے معذور افراد کا تحفظ کیوں نہیں کرتا ہوگا؟ تو یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ اسلام تحفظ نہیں دیتا ہوگا، اسلام جو ہے وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا ہوگا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں اسلام تو اتنا حکم دیتا ہے کہ جانوروں کو، پرندوں کو اور معذوروں کو اسلام حکم دیتا ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ راستے میں اگر آپ جا رہے ہیں تو اگر آپ کے راستے میں اگر ایک کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو راستے سے ہٹانا وہ بھی عبادت ہے، وہ اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اسلام ہے، وہ ہمیں کیوں کر حکم نہیں دیتا ہوگا کہ خواجہ سرا جو ہے ان کا بھی تحفظ کرنا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے مرد، عورت اور مخنث خواجہ سرا کے تمام ذاتی، عائلی، معاشرتی اور معاشی حقوق کا تعین کیا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ سے بڑھ کر کوئی کسی حقدار کو اس کا حق نہیں دے سکتا۔ وطن عزیز میں بسنے والے لبرل اور سیکولر ذہنیت کے حامل افراد اہل مغرب کی عیاشی اور فحاشی سے اس قدر مرعوب و متاثر ہیں کہ اس جنون میں اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہی حال ہمارے ملک کے حکمران طبقے کا ہے کہ آئے روز نت نئے قوانین اور نئی نئی اصطلاحات متعارف کرواتے رہتے ہیں۔ طرف تماشا یہ کہ بظاہر لڑائی جھگڑا کرنے والی سیاسی جماعتیں مذہب کے معاملے میں کس طرح یکجان ہو کر کام کرتی ہیں، کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتی ہیں، لڑائی جھگڑے کرتی ہیں، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی، مگر جب اسلام کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے، جب کوئی ان کو اپنا ذاتی مقصد مفاد پورا کرنا ہوتا ہے تو یہ جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ مگر اس کے برعکس اگر اسلامی جماعتوں کی بات کروں، اگر اسلامی تنظیمات کی بات کروں تو وہ بالکل اس کے برعکس ہیں، وہ الٹ ہیں، وہ آپس میں اکٹھا ہونے کو تیار نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں جو اسلام کے لیوا ہیں، جو اسلام کو ماننے والے ہیں، جو اسلام کی تنظیمات ہیں، ہمیں بھی یکجان ہونا چاہیے۔ اگر ہم یکجان ہو گئے نا تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس بل کو پیش کرنے والے نوید قمر، سپوک پرسن شیری مداری اور بل منظور کرنے والے سردار ایاز صادق، تینوں بدترین دشمن جماعتیں مذہب کے معاملے میں یا تو بالکل بے خبر ہیں یا پھر کمال مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بل کو پاس کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بل 9 مئی 2018 کو پیش ہوا ہے۔ پوری اسمبلی نے اس بل کو پاس کیا، صرف 3 کمیٹی کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اس بل کو جو ہے نا وہ کسی کمیٹی میں بھیجا جائے، نظریاتی کونسل میں بھیجا جائے، کہ اس کو ڈسکس کیا جائے۔ مگر اسپیکر صاحب نے کہا کہ جب پوری سینٹ مان رہا ہے، پوری اسمبلی جو ہے نا وہ اس بات کے حق میں ہے کہ اس قانون کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے، تو ہم اس بل کو آگے کیوں بھیجیں؟ اس بل کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں بادی نظر کہ میں تو یہ ایکٹ خواجہ سرا کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم خواجہ سرا کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، جی خواجہ سرا کہ جو ہیں ان کو پروٹیکشن دینا، ریلیف دینا، ریہیبلیٹیشن کرنا یا ٹرانسجینڈر کے رائٹس کے حوالے سے بات کرنا، ان کی ویلفیئر کو انشور کرنا، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ ٹرانسجینڈر کے اپنے حقوق ہیں،
ان کی سیلف رسپیکٹ ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن ہے، ان کے لیے ویلفیئر ہے، ان کا مقام ہے، ان کا عزت ہے، ان کا مرتبہ ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ آپ خواجہ سرا کو جو ہے نا وہ اس کا مقام نہ دیں، آپ خواجہ سرا کو اس کی عزت نہ دیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، مگر صرف مسئلہ یہ ہے کہ بڑی ہی چلاکی کے ساتھ، بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے یہ جو بل ہے اس کے اندر ترامیم کی گئی ہیں، ایسے ایکٹ، ایسی ڈیفینیشن کر دی گئی ہے ٹرانسجینڈر کی، ایسی چیز کو لے کے آ گئے ہیں کہ جو بالکل بھی انسان اس ذہن کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کہ اگر کوئی بندہ اس کے 3 بچے ہیں، اگر کوئی عورت اس کے 5 بچے ہیں، وہ نادرا آفس میں جاتے ہیں اور نادرا آفس کو جا کے کہتے ہیں کہ میں مرد نہیں ہوں، میں تو عورت ہوں، تو نادرا والے کوئی تحقیق نہیں کریں گے اور اس کی جو جنس ہے اس کو تبدیل کر دیں گے، اگر وہ مرد لکھا ہے تو عورت کر دیں گے، عورت لکھا ہے تو مرد کر دیں گے، صرف ان کے کہنے پر وہ جاتے ہیں اور وہ ڈیفینیشن پتہ کیا کی ہے؟ اگر ایکٹ کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا جائے نا، ایز پر ہز سیلف پرسیو آئیڈینٹی، کہ جب وہ محسوس کرے، اپنی آئیڈینٹی کو محسوس کرے، صرف محسوس کرنے پر، کہ اگر کوئی بندہ یا مرد یا عورت صرف محسوس کرتی ہے کہ میں جو ہے وہ مرد نہیں، میں تو عورت ہوں، حالانکہ اس کے 3 بچے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں مرد نہیں عورت ہوں، اور وہ جاتا ہے نادرا کے پاس اور جا کے کہتا ہے کہ یار میری جو ہے نا وہ جینڈر چینج کر دیں، اگر مرد ہے تو عورت، عورت ہے تو مرد، تو یہ بالکل جو ہے نا وہ اس ایکٹ میں ایک سراسر زیادتی ہے، اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی صفائی اور چالاکی کے ساتھ اس کو جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ انٹر کیا گیا ہے۔ تو میں اس بات کے خلاف ہوں کہ آپ بالکل چینج کر سکتے ہیں، اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے ہمیں وہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے ٹوٹل جو، اور جب یہ ایکٹ پاس ہوا نا 2018 میں، اس کے بعد ابھی تک 29,000 اپلیکیشن وہ نادرا کے پاس آئی ہیں، کس حوالے سے؟ ان میں 16,530 مرد اور 15,154 عورتوں کی درخواستیں، کیا درخواستیں مردوں کی آئی ہیں کہ ہم عورتیں بننا چاہتی ہیں، ہم عورت ہیں، ہمیں یہ فیل ہوا ہے کہ ہم عورتیں ہیں، اور عورتوں کی یہ آئی ہیں درخواستیں کہ ہم مرد ہیں، ہمیں یہ فیل ہوا ہے کہ ہم مرد ہیں، تو ہماری ان درخواستوں کو ایکسیپٹ کیا جائے، اور وداؤٹ اینی جو ہے وہ گائیڈ لائن، کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے یا کوئی چیز، اس کے بغیر آپ نے جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اس نادرا میں جا کے ID کارڈ پہ اپنی آئیڈینٹیٹی جو ہے نا وہ آپ نے چینج کروا لی۔ اور یہ جو شرمناک اعداد و شمار اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ خواجہ سراؤں کی اکثریت مرد بننے کی متمنی ہے، جبکہ مردوں کی اکثریت مردانگی سے دستبردار ہو کر کسی دوسری صنف عورت یا خواجہ سرا کی طرف عدول کرنے کی خواہاں۔ اچھا، یہ تو مردوں کی تعداد ہے نا کہ اتنے مرد جو اپنے جینڈر کی تبدیلی کے لیے گئے ہیں، اور عورتوں کی تعداد ہے کہ وہ اپنے جینڈر کی تبدیلی کے لیے گئے ہیں، اور خواجہ سرا فقط 30 خواجہ سرا جو ہے نا وہ گئے ہیں کہ ہماری جو جینڈر جو ہے نا اس کو تبدیل کیا جائے۔ تو یہ بات بڑی جو ہے نا خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے ہی صفائی چالاکی کے ساتھ، مکاری کے ساتھ اس ڈیفینیشن کو ایڈ کیا گیا کہ آپ جب محسوس کریں کہ ہمارے اندر جو کوالٹیز ہے وہ مرد کی نہیں عورت کی ہے، تو آپ جا کے اپنی جو ہے نا وہ جینڈر چینج کروا لیتے ہیں۔ اور پاکستانی جو لا ہے نا، جو ایکٹ بل پاس ہوا ہے، اس میں ڈیفینیشن پتہ کیا کی گئی ہے؟ اے ٹرانسجینڈر مین، وومین، خواجہ سرا اور اینی پرسن whose gender identity or gender expression differ from the social norms and the cultural expression based on the sex they were assigned at the time of their birth، جو ایٹ دا ٹائم آف برتھ ان کو آئیڈینٹی دی گئی تھی، اس کے خلاف جب وہ کبھی محسوس کرتے ہیں تو وہ جا کے اپنا جو ہے وہ کوئی بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، خواجہ سرا کوئی بھی ہے، وہ جا کے اپنا ایکٹ جو ہے وہ اپنی جینڈر جو ہے وہ تبدیل کروا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کیا گیا، مگر اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر لیٹ سپوز اگر کوئی برتھ میں تو لکھا گیا اور بعد میں جوانی میں آ کے یا بڑی عمر میں آ کے اس کا جو جینڈر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، یا کچھ ایسے عوامل جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر بھی یہی ہونا چاہیے کہ پھر ڈاکٹر کی رائے لینی چاہیے، پھر ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے نا وہ آنی چاہیے کہ آیا واقعہ یہ بندہ جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا کیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اٹھ کے، جس طرح میں نے مثال آپ کو دی کہ 3 بچوں کا باپ ہے اور وہ جا کے اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ یار میں جو ہے وہ مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں فلاں ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر بیچ میں بتائے۔ اب اس ایکٹ میں اصل میں ڈاکٹر کا لفظ غائب ہے، اس جو ایکٹ ہے اس میں جو ہے وہ میڈیکل کا لفظ غائب ہے۔ اگر میڈیکل اور ڈاکٹر کا لفظ اس ایکٹ میں آ جائے، اس کی ڈیفینیشن میں آ جائے، تو پھر جو ہے وہ اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں رہ جائے گا۔ اور ایون کہ
انڈیا میں بھی جو ہے وہ ڈاکٹر کا لفظ اس ڈیفینیشن میں موجود ہے کہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ واقعی یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ ٹرانسجینڈر ہے، تو پھر جا کے اس پہ جو ہے نا وہ حکم لگے گا۔ وہ ایکٹ جو ابھی تک مادر پدر آزاد مغربی معاشرے نے پوری طرح قبول نہیں کیا، وہ ایکٹ ایک ایسی سرزمین پر نافذ العمل ہونے جا رہا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر اس ملک کی بنیاد بھی کلمہ طیبہ پر رکھی گئی۔ اقتدار کے نشے میں دھت سیاستدان قہر الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ تو ویسے بھی اخلاق باختہ اور حیا سوز ہو چکا ہے، اب مزید یہ آوارگی رہ گئی تھی جو ان نااہل حکمرانوں نے پوری کر دی۔ یاد رکھیے، اللہ کی گرفت بہت مضبوط ہے اور وہ بڑے بڑے فرعونوں کو آنے واحد میں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالتا ہے۔ اس لیے حکمران ہوش کے ناخل نے خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں تبدیلی جنس جیسا غیر شرعی اور حرام قانون اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسیوں کے منہ پر تماچا ہے۔ ہم خواجہ سرا کے حقوق کے تحفظ کے لیے کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں کہ ان کو ان کے رائٹس، ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کا انشور دا ویلفیئر، سارے ان کی جو رسپیکٹ ہے، ڈگنیٹی ہے، ہم اس کو ہٹ نہیں کر رہے، وہ ساری چیزیں ان کے لیے ہیں، مگر اس کی آڑ میں جو ہے نا وہ غیر شرعی اور حرام قانون جو ہے نا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور جو صحیح ڈیفینیشن ہے اس کو کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں سب کو جو ہے نا وہ طاقت اور ہمت نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔